بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں برخوردار ہو، پارک میں جانے والا ہوں۔ صحت A1 کرنی ہے تو موسم سے اللہ نے A1 کیا ہوا ہے، تو پارک میں آ جاؤ۔ اللہ کی مہربانی سے پھر تندرست اور توانا رہو گے، اسپتالوں سے بچ جاؤ گے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے مسجدوں میں کرسیاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بھی زیادہ ہو رہی ہے، مسجدوں میں اسپتالوں میں رش بھی بڑھ رہا ہے، اور پارکوں میں کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سردی پڑ رہی ہے نا۔ تو کہتا ہوں اگر اس دھند کا، اس اچھے موسم کا، گرمی اور سردی تو اللہ کے موسم ہے نا، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ گرمیوں میں بھی رواں دواں رہو، سردیوں میں بھی رواں دواں رہو، پھر اللہ کی مہربانی سے صحت ٹھیک ہوگی، سمارٹ رہو گی، اسپتالوں سے بچ جاؤ گی۔ تو پاکستان کی صحت صحیح کرنی ہے تو بھلا کیسے کہتا ہوں، اللہ کا حکم مانو تو آئین پر چلو، جو ہمارے بڑوں نے بنایا۔ جو بڑوں کی باتیں بھول جاتا ہے نا، وہ پھر خرابی کی طرف جاتا ہے، تباہی کی طرف جاتا ہے، پریشانیوں کی طرف جاتا ہے، مصیبتوں کی طرف جاتا ہے۔ تو بڑو آئین پر چلو۔ کاکڑ صاحب کوشش کرتے ہیں اپنی گفتگو میں نوجوانوں کو اپنے چنگل میں پھنسانے کی، لیکن اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہوئی ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر نصاب دلانا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، پتہ ہے واقعہ سنا ہوا ہے نا، سب کو پتہ ہے اس واقعے کا، کہ ایک منافق اور یہودی کا جب لین دین کے سلسلے میں آمنا سامنا ہوا تو اس نے، منافق نے کہا کہ چلو پھر اب چلتے ہیں۔ فیصلہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو دونوں کی باتیں سن کر، یہودی کی بھی تو منافق کی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ یہودی سچا تھا، یہودی کے حق میں دے دیا۔ تو وہ منافق جو کلمہ بھی پڑھتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا اور اللہ کی نماز پڑھتا تھا، لیکن بات کس کی ماننے سے انکار کیا؟ منافق دیکھ لو، سنو غور سے، منافق کون ہوتا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حمیت سے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ حمیت تھوڑی سی بھی کام کرے نا، تھوڑی سی، یہ تو اس نے پورا انکار کر دیا کہ آ کے پھر جب فیصلہ سنا کہ یہودی کے حق میں ہو گیا تو کہتے ہیں آ کے باہر چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں۔ تو یہودی کہتا ہے چلو پھر آپ کو اپنے نبی کی بات پر انکاری ہو رہے ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو دونوں نے جب واقعہ بیان کیا تو دونوں کی باتیں سن کے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھہرو، فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ ہو کے وہ اس کے بعد میرے سے کرواتے ہو؟ تلوار لے کے تو کلمہ پڑھنے والے کی، سنو غور سے، نمازیں بھی پڑھنے والوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں، تو اب تو دور بہت 1400 سال بعد میں ہے، کلمہ بھی پڑھتا تھا، اللہ کی نماز بھی پڑھتا تھا، اور صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا۔ تو جب بات کو تھوڑا سا بھی پیچھے چھوڑا تو کہا چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے۔ تو پھر پتہ ہے کیسے فیصلہ ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا؟ پھر کہا یہ منافق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے، گردن اتار دی۔ تو سنو گا، اور سے نماز پڑھنے والو، اللہ کے آگے جھکنے والو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بھی کوئی انکاری بات کی، کسی قسم کی بھی انکاری بات کی، تو گردنیں اتر جاتی ہیں، اور اللہ بھی اس کو جائز سمجھتا ہے، اور نبی بھی ان کو
जायज़ समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यात मुबारक में ये वाक़या पेश आया था। ये होता है इंसाफ। काजी फायज ईसा साहब, इंसाफ करो। इंसाफ की सीट पर आप बैठे हुए हैं, इंसाफ करो। मजाक से मना हो जाओ। मजाक किसी को करोगे तो आपका भी मजाक बन जाएगा। मजाक किया है ना सीट पर बैठ के, अब देखना चंद दिनों के बाद मजाक अपना भी देख लेना। तो नौजवान तबके आपको फिर जिस अल्फाज से पुकार रहे हैं ना, तो अगली नस्ल जो है ना, ये जवान तो अभी 20-25-30-40 साल के हैं, तो अगली नस्ल जो बचपन है अभी छोटे हैं, और उन छोटों की भी ज़बान से क्या निकल रहा है, वो कैसे है, हैं? वो सुनो ज़रा, टेपें सुनो तो फिर आपको पता चलेगा। तो काजी फायज ईसा साहब, इंसाफ की सीट पर बैठकर, और काकड़ साहब, यूनिवर्सिटियों में जाके बच्चों का आमना सामना करने छोड़ दो, और किताबें ये पढ़ो कि कौन से कुरान पाक भी गौर से पढ़ो, कौन से दोस्त हो सकते हैं, कौन से दुश्मन। जिसको आप अल्लाह कह रहे हैं आपके दुश्मन है, उनको दोस्त बनाओगे तो काकड़ ही जाओगे, काकड़ नहीं आकड़ ही जाओगे। अल्लाह की बात मानो, कुरान की बात मानो, किताबें पढ़ो कि अस्करी ताकत, इनफरादी कुव्वत और अफरादी कुव्वत, इसको छोड़ो, ईमानी कुव्वत को ज़्यादा करो। फिर अब बड़ी हो गई है, एटम भी बड़ा बन गया है, आपने आबादी भी बड़ी कर ली है, 2.25 अरब भी हो गए हैं, लेकिन ईमानी कुव्वत जगाओ, अमानी गैरत को जगाओ। फिर अल्लाह की मेहरबानी से आप यहूदियों का मुकाबला कर सकेंगे। ईमानदारी से आज ही पाकिस्तान में ऐलान कर दो उनकी चीज़ों का बाइकआउट। बम्ब नहीं हम कहते, बम्ब संभाल के रखे। सिर्फ आप ऐलान करें, काकड़ साहब तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो फायज ईसा साहब, ये तीनों बड़े हैं, ऐलान करो कि उनकी चीज़ों का बाइकआउट करते हैं। अगर आप सही मायनों में मुसलमान हैं तो हैं। अगर फिर उनकी लाशें देखनी है मलबों के नीचे, बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की, तो औरतों की, तो फिर कोरोना के लिए तैयार हो जाओ, बीमारियों के लिए तैयार हो जाओ। मुख्तलिफ बीमारियां आपको लगनी है, और आपने सहक के, जैसे वो मलबे के नीचे शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं ना, आपने भी मरना है। गौर से सुन लो मेरी बात, उनकी मदद करो, उनकी चीज़ों का बाइकाट करो। अल्लाह हाफिज़। अब वाकई कर अपनी सेहत सही करे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।